رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وكان الله تعالى في مقام آخر إن الله يحب التوابين والمتطهرين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد عزت و احترام کے لائق روزہ دار بزرگوں دوستوں نوجوانوں اللہ رب العزت کا لاتعداد مرتبہ شکر کہ جس کی توفیق سے ماہ مقدس کے عشرۂ مغفرت کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مغفرت والی ان گھڑیوں کے صدقے ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کا نور عطا فرمائے، ہم سب کے اللہ تعالیٰ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما کر ان بابرکت گھڑیوں کو دنیا میں قبر میں حشر میں نور و نجات کا ذریعہ فرمائے۔ اب باب ذوالفقار چونکہ اللہ کی مغفرت کی گھڑیوں کا آغاز ہے تو اس لیے چند باتیں آپ کو مغفرت الہی کے حوالے سے ہی گوش گزار کروں گا۔ اس معاشرے میں ہر باشعور اس بات سے واقف ہے کہ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر دونوں حیثیت ہے، یعنی ذاتی طور پر بھی اور مجموعی طور پر بھی ہمارا جو معاشرے کا معیار ہے یا ہمارے معاشرے کا جو طور طریقہ ہے وہ طور طریقہ، وہ رہن سہن، وہ تہذیب، وہ کلچر، وہ ہماری پریفرنس ترجیح اور جو ہمارا کردار ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کردار کی بنا پہ کہا جا سکے کہ ہم پہ اللہ بھی راضی ہے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہے۔ یہ کہنا خوش فہمی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو منظر نامہ دنیا دکھا رہی ہے یا جو منظر نامہ ایک باشعور کو نظر آ رہا ہے
وہ منظر نامہ یہ پیش کر رہا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے، اور ہم نے اللہ کو منانا ہے اور اللہ کے حضور گڑ گڑانا ہے، اور اللہ کو منانے کے لیے یہ مغفرت والی گھڑیاں اور مغفرت والا عشرہ یہ ہمارے لیے غنیمت سے کم نہیں ہے۔ دیکھیں منظر نامہ کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے بتا دیا تھا کہ جب میری امت میں خیانت عام ہوگی، یعنی لوگ خیانت کریں گے، چاہے اپنے عہدے میں کریں، منصب میں کریں، وقت میں کریں، عمل میں کریں، امانت میں کریں۔ خیانت کی بہت ساری قسمیں۔ امانت میں خیانت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ کو کسی نے پیسے دیے تو آپ نے وہی پیسے اتنی مقدار میں اس کو دے دیے تو یہ امانت ہو گئی، اور اگر آپ نے اس میں سے لگا لیے تو خیانت ہو گئی۔ نہیں، امانت کا مفہوم بھی بڑا وسیع ہے اور خیانت کا مفہوم بھی بڑا وسیع ہے۔ انسان کے پاس عہدہ بھی امانت ہوتا ہے، انسان کے پاس منصب بھی امانت ہوتا ہے، انسان کے پاس کوئی ذمہ داری وہ بھی امانت ہوتی ہے۔ مثلا ایک شخص باپ کے درجے پہ ہے تو وہ باپ اولاد کے لیے باپ کا درجہ بھی رکھتا ہے اور امین کا درجہ بھی رکھتا ہے کہ اولاد کے بارے میں امانت دار کتنا ہے، اولاد کے بارے میں وہ خیانت تو نہیں کرتا، ان کے حقوق کے معاملے میں خیانت تو نہیں کرتا۔ ایک استاد ہے، شاگردوں کے مقابلے میں خیانت تو نہیں کرتا۔ ایک ممبر اور مصلی پہ بیٹھنے والا شخص ہے، وہ رسول اللہ اور اللہ کے حکم کے ساتھ خیانت تو نہیں کرتا، وہ لوگوں کو دین کے نام پہ بہکاتا تو نہیں ہے، دین کے نام پہ ڈبل کراسنگ تو نہیں کرتا، دین کے نام پہ وہ فتنہ پروری اور فساد کی تعلیم تو نہیں دیتا۔ اگر ایسا کرتا ہے تو وہ بھی خیانت ہے، وہ بھی خیانت۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب میری امت میں خیانت بڑھے گی، اس کے بدلے میں اللہ سزا یہ دے گا کہ میری امت کے لوگوں میں کافروں کا روب بٹھا دے گا، کافروں کا روب بٹھا دے گا۔ اور آج ہمارا موجودہ معاشرہ یہ بات حرف بحرف ثابت کر رہا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان وہ IMF کے تابع ہو چکے ہیں، اور جب بھی کسی ملک میں کوئی تھوڑا بہت معاملہ ڈاماڈول ہوتا ہے، اپ ڈاؤن ہوتا ہے، یا کوئی عروج زوال کی کیفیت بنتی ہے تو فوراً مطلب ہے وہ IMF کو اپنا خدا سمجھ لیتے ہیں، اور یہاں تک کہ مطلب ہے اگر ہم وہاں پہ نہ گئے، اگر اس نے ہمیں کچھ نہ دیا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں فلاں فلاں، ٹھیک ہے، اگر ہم نے ان کی یہ بات نہ مانی تو یہ ہو جائے گا۔ یعنی یہ روب جو ہے وہ امت کے دلوں میں بیٹھ بھی چکا ہے اور اب بڑھتا بھی جا رہا ہے، بڑھتا بھی جا رہا ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں زنا عام ہوگا تو اس کے بدلے میں موت زیادہ ہو جائے گی، موت زیادہ ہو جائے گی، اور پھر اس موت کا اضافہ جو ہے وہ صرف ایسے نہیں ہوگا کہ بس اعلانات کے حد تک، بلکہ وہ موت اس لیے زیادہ ہوگی کہ اس گناہ کی وجہ سے لوگ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے، ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے کہ وہ بیماریاں اس انسانی وجود کو جلدی ختم کر دیں گی، ٹھیک۔ اور آج اللہ معاف کرے کہ وقت ہوتا تھا کہ اس لفظ کے بتانے سے بھی بندہ ڈرتا تھا اور سننے سے بھی بندہ ڈرتا تھا، اور اس لفظ کو سن کر وجود کانپ جاتا تھا۔ لیکن آج موبائل نے اس معاملے کو اتنا آسان کر دیا اور اتنا قریب کر دیا نسل کے کہ کسی نہ کسی شکل میں آج کا نوجوان وہ اس لت میں پڑتا چلا جا رہا ہے، اور یہ وہ گناہ ہے کہ شرک کے بعد بڑا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، زنا کرنے والا اس کے یہ دونوں ہاتھ یہاں پہ بندھے ہوں گے، یہ گردن پہ ایسے بندھے ہوں گے، اور وہ جو ناجائز رشتہ بناتا رہتا ہے اور وہ جو یہ بد عمل گناہ کرتا رہتا ہے وہ ایسے بندہ ہوگا
اور اس کے جو ہونٹ کسی غیر محرم اور اجنبی کو ٹچ کرتے ہیں، فرشتے ساری مخلوق خدا کے سامنے معاشر سٹیڈیم میں ہاتھ گردن پہ باندھ کے لائیں گے اور ساری دنیا کے آگے اس کے جو ہے وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے آئیں گے، ہونٹ کاٹتے ہوئے آئیں گے فرشتے، اور بتایا جائے گا یہ وہ ہے جو حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جاتا تھا، اور یہ وہ ہے جو حلال رشتوں کے تقدس کی بجائے یہ حرام رشتوں میں جو ہے اپنا مال و دولت خرچ کرتا تھا۔ تو اس لیے آقا نے فرمایا جب یہ گناہ عام ہوگا تو پھر موت جو ہے وہ کثرت سے ہوگی۔ آقا نے فرمایا جب میری امت ناپ تول میں کمی کرے گی اللہ روزی سے برکت اٹھا دے گا، روزی سے برکت اٹھا دے گا۔ اب یہ زمانہ کم سے کم 90% لوگوں کے لیے برکت والا نہیں ہے، برکت والا نہیں ہے، اور وجہ کیا ہے کہ ناپ تول میں کمی، ناپ تول میں کمی۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ گھر کے 10 افراد ہیں اور وہ 10 کے 10 کمائیں تو گھر کا نظام چلتا ہے، اور ایک وہ بھی وقت گزرا ہے ایک ایک باپ نے 10 بچوں کو اکیلے سر پہ پالا ہے، ایک ایک باپ نے جو ہے وہ 15 بچوں کو اکیلے سر پہ پالا ہے، ان کی شادیاں بھی کی ہیں، ان کے دکھ سکھ بھی اٹینڈ کیے ہیں، سارے معاملہ۔ آج ایسا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ روزی میں برکت نہیں رہی۔ آقا نے فرمایا کہ جب میری امت میں نہ حق فیصلے ہوں گے، نہ انصافی پہ مبنی فیصلے ہوں گے، اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کو چھوڑ کے فیصلے دیے جائیں گے، اللہ میری امت کے لوگوں کو فتنہ اور فساد میں مبتلا کر دے گا، فتنہ اور فساد میں مبتلا کر دے گا۔ اور جب میری امت کے لوگ بد عہدی کریں گے اللہ ان پر دشمن مسلط کر دے گا، اور یہ 5 چیزیں اور ان کے بدلے میں 5 گناہ یہ معاشرے میں جو ہے وہ کھلے عام ایک عام ذہن رکھنے والے کو بھی جو ہے نظر آ سکتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ گناہوں کی سزا جب چاہتا ہے دنیا میں بھی دیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر اس سزا کو اس کے مرنے کے بعد کے لیے مؤخر کر دیتا ہے۔ قرآن گواہ ہے، بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ نے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا، انہوں نے ہیلا بہانہ کر کے وہ سائڈ پہ جو ہے وہ حوض بنا کے اس میں سے مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیا۔ اب اللہ نے کیا کیا کہ اس گناہ کی سزا دنیا میں بھی دی کہ اللہ نے ان کی شکلیں تبدیل کر کے رکھ دی، انسانوں کو بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ بھی عذاب نازل کیا کہ بخت نصر جیسا ظالم اور جابر حکمران ان کو دیا جس نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کر کے رکھ دیا۔ یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اور اس کی ناراضگی کی شکل ہوتی ہے کہ جب قومیں گناہوں میں مبتلا ہوتی ہیں، نافرمانیوں کی طرف بڑھتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے کی طرف جاتی ہیں، تو اللہ پھر یہ عذاب ان کے لیے مسلط کر دیتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ ذہن میں رہے، بعض نوجوان حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ جو حدیث میں گناہ گنوائے گئے ہیں یہ گناہ تو یورپ میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو ان کو ایسا ویسا کچھ کیوں نہیں ہوتا؟ کیا یہ صرف مسلمانوں کے لیے؟ نہ میرے بھائی، یہ جس کے ذہن میں بھی ہے اور جہاں سے بھی اس نے سنا ہے غلط ہے، وہاں پہ گناہ ہوتے ہیں، اللہ ان کو بھی سزا دیتا ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں رہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یورپ جو مرضی کرتا رہے ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں، آپ ذرا یورپ کا مطالعہ تو کریں، آپ ذرا غیر مسلم کو پڑھے تو صحیح، وہاں پہ حال کیا ہے۔ یہ تو شکر کرو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے صدقے جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا نور ہمارے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ وہاں پر صورتحال کیا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ رہی ہے کہ میرا ماں اور باپ ہے کون۔ ان معاشروں کی حالت یہ ہے کہ اولڈ ہوم جو ہے وہ اتنی تعداد میں بڑھتے جا رہے ہیں کہ بزرگ ماں باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے ترستے رہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں اور ہمیں ملے۔ وہاں پر جو ہے ڈپریشن زیادہ ہے، وہاں پہ کینسر زیادہ ہے، وہاں پہ بیماریاں زیادہ ہے، وہاں پہ مزاج کا تناؤ اکڑاؤ زیادہ ہے، اور یہ ایسی نفسیاتی بیماریاں ہیں کہ اس معاشرے کو تو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے، اور اگر اللہ ان کو عذاب نہ بھی دے
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے آزمائش خانہ ہے. ہمارے لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہاں پہ ایسا کچھ نہیں کیوں نہیں ہو رہا. یہ تو جو ہے اللہ کے آگے دلیری والی بات ہے اور جہالت والی بات ہے. مثلا ایک بندہ جو ہے وہ اس لیے گناہ کرتا جائے کہ میں نے پہلے بھی کیا تھا کچھ نہیں ہوا, میں نے یہ گناہ پہلے بھی کیا تھا کچھ نہیں ہوا, اب کروں گا تو کیا ہو جائے گا, وہ فلاں نے بھی کیا. بھائی یہ اللہ کے آگے بدماشی والا رویہ ہے, اللہ کے احکام کے آگے بغاوت والا معاملہ ہے. اگر اللہ نے گناہ کا عذاب نہیں ڈالا اور گناہ کی سزا نہیں دی تو بھائی اس پر تو شکر کر, اللہ نے تجھے ابھی بچا لیا ہے کہ اللہ نے تجھے توبہ کرنے کا موقع عطا کر دیا ہے, اللہ نے تجھے وقت دیا ہے. ورنہ وہ پکڑنے پہ آئے تو پل جھپکنے کی دیر میں وہ تخت سے بھی اتار دیتا ہے, پل جھپکنے کی دیر میں وہ عرش سے بھی گرا دیتا ہے, وہ پل جھپکنے کی دیر میں وہ زمین بوس بھی کر دیتا ہے. اگر تو گناہ کرتا ہے اور پکڑا نہیں جاتا, گناہ کرتا ہے ذلیل نہیں ہوتا, گناہ کرتا ہے اللہ کی ناراضگی نہیں ہوتی, تو یہ خوش ہونے والی بات نہیں ہے, بلکہ اللہ نے مہلت بڑھائی ہے. اللہ کے حضور توبہ کا سجدہ کر تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے جو ہے آئندہ اس گناہ سے محفوظ رکھے. یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں پہلے کرتا ہوں تو کچھ نہیں ہوتا. آئیں ذرا اللہ کا قرآن پڑھیں. اللہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر, اللہ فرماتا ہے کہ خشکی میں اور تری میں فساد ظاہر ہو گئے. بما کسبت ایدی الناس, بوجہ ان گناہوں کے جو لوگ کرتے ہیں. گناہوں کے سبب اللہ خشکی تری میں فساد پھیلا دیتا ہے. فرمایا لیذیقہم, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کا مزہ چکھائے. بعد الذی عملوا, بعض ان نافرمانیوں کی وجہ سے جو وہ دنیا میں کرتے ہیں. لعلہم یرجعون, تاکہ کل قیامت کے دن جب یہ لوٹ کے آئیں تو ان کو بتا دیا جائے ایک سزا وہ تھی جو تمہیں دنیا میں دی گئی اور ایک سزا وہ ہے جو تمہارے لیے یہاں پہ بچا کے رکھی گئی ہے. اور آج آپ دیکھیں ہمارے ہاں اجتماعی طور پر کون کون سے عذاب ہیں. کئی ملک ایسے ہیں جہاں پہ قحط سالی ہے, کئی ملک ایسے ہیں جہاں پہ بے روزگاری ہے اور غربت کی لکیر کے نیچے لوگ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. اتنی بے روزگاری ہے. ایم اے پاس ہے, ڈبل ایم اے ہے, بی اے ہے, بی ایس سی ہے, اور درجہ 4 کی جاب ہوتی ہے تو ہزاروں کی لائنیں لگ جاتی ہیں 4 درجے کی. ٹھیک ہے نا, ہمارے اسکول ڈپارٹمنٹ میں 4 درجے پہ ایم اے پاس بچے جاب کر رہے ہیں, ایم اے پاس بچے. حیران ہوتا ہے بندہ. بے روزگاری اتنی ہے کہ پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر ہے, ایم فل ڈگری ہولڈر ہے, اور وہ جناب اپنا صبح سے شام اور شام سے صبح سیر کرتے ہیں کہ کہیں پہ ہمیں کوئی کام مل جائے. تو یہ بے روزگاری ہے. آتش زدگی کے واقعات ہوتے ہیں, تجارت نقصان کی طرف جا رہی ہے, بے سکونی ہے. یہ سارے معاملات یہ خیر کی خبریں نہیں ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے دی جانے والی مہلت ہے, اور اللہ کی طرف سے مہلت کی خبریں ہیں کہ اگر کوئی ان کا سامنا کر رہا ہے تو وہ جتنا جلدی اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکا کے توبہ کر لے. اگر انفرادی ہے تو انفرادی طور پر توبہ کر لے, اگر اجتماعی ہے تو اجتماعی توبہ کر کے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرے کہ اللہ ان گناہوں کو معاف فرما کے اپنی رحمت کا نور ہمیں عطا فرما دے. اور یہ ضروری ہو گیا اس وقت ہمارے لیے, اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی, دونوں صورتوں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف منہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, اور وہ پڑھتا ہے اللہم اجعلنی من التوابین والمتطہرین, اللہم اجعلنی من التوابین والمتطہرین. آقا کریم فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے, یا اللہ مجھے پاک رہنے والوں میں سے بنا دے, یہ دعا کرتا ہے. کتنی اہم دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یہ دعا کرتا ہے اور اس دعا کو کرتے کرتے اس دنیا سے چلا جاتا ہے, آقا فرماتے ہیں
اگر اس دعا کو کرتے کرتے مر گیا تو اللہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے کہ اس کو توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والے اتنے پسند آتے ہیں۔ اللہم اجعلنی من التوابین والمتطہرین، کہ یا اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، اللہ مجھے پاک رہنے والوں میں سے بنا دے۔ اور یہی بات اللہ کے قرآن نے بیان فرمائی کہ ان اللہ یحب التوابین والمتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو، اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آج ہمارے لیے توبہ کرنا بھی ضروری ہوا اور پاک رہنا بھی ضروری ہوا، اور پاک رہنا صرف اس اعتبار سے نہیں ہے کہ میرے کپڑے جو ہے وہ پاک رہ جائیں، پاک رہنا صرف اس اعتبار سے نہیں کہ میرا جو ہے جسم پاک رہ جائے۔ آج اس دور میں سب سے زیادہ طہارت اور سب سے زیادہ پاکی وہ ہمارے کردار کو بڑی ہوئی ہے۔ جب ہمارا کردار وہ طہارت کی بھٹی سے نہیں گزرے گا، جب تک ہمارا عمل وہ تطہیر کے درجے پہ نہیں پہنچے گا، اللہ کی برکتیں اور رحمتیں ہم سے روٹھی رہیں گی۔ کردار کی طہارت ضروری ہے، سیرت کی طہارت ضروری ہے، اور اس کو اس آزمائش میں سے گزارنا اس لیے ضروری ہے تاکہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ اور یہ کوئی اتنا لمبا چوڑا پروسیجر بھی نہیں ہے، صرف خالص نیت اور خالص ارادہ کرنے کی ضرورت، خالص ارادہ کہ اللہ کی طرف سچے دل سے متوجہ ہو جائے، بس سچے دل سے۔ ایسی توبہ نہ کرے کہ توبہ بھی مذاق اڑاتی پھرے، ایسی توبہ نہ کرے کہ جس توبہ پہ توبہ کو بھی شرم آنے لگ جائے، ایسی توبہ نہ کرے کہ جس توبہ کو دیکھ کے توبہ بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جائے۔ وہ توبہ کرے کہ جس توبہ کے بعد عمل کی طہارت ہو جائے، کردار کی طہارت ہو جائے، اور وہ توبہ ایسی ہو کہ بندے کے الفاظ توبہ بعد میں ختم ہو، اللہ اپنی مغفرت کا دروازہ پہلے کھول دے بندے کے۔ اور ایسا ہوتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ درس دیتے روزانہ، اور خواتین بھی آپ کے درس میں شامل ہوتی۔ امام حسن بصری کے درس قرآن میں خواتین بھی شامل ہوتی۔ ایک ایسی خاتون بھی آپ کی شاگردہ بن گئی درس کے ذریعے کہ اس کا خاوند فوت ہوا اور ابھی اس کی جوانی ہے، اور ایک بچہ ہے 5 سے 7 سال کا۔ اس نوجوان خاتون نے فیصلہ کیا کہ اگر میں اس عمر میں دوسری شادی کا سٹیپ اٹھاتی ہوں تو میرے بچے کا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ یہ ماں ہوتی ہے، ماں جس کو اللہ اتنا بڑا جگر اور اتنا بڑا دل دیتا ہے کہ اپنی اولاد کے مستقبل کی خاطر اپنی جوانی کو دو پہ لگا دیتی ہے، جوانی کو دو پہ لگا دیتی، ساری زندگی اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں لڑتی ہے، اور وہ جنگ اپنی ذات کی ہار جاتی ہے لیکن بچوں کی زندگی کی جنگ جو ہے وہ جیت جاتی ہے۔ اس نوجوان عورت نے فیصلہ کیا کہ میں شادی نہیں کروں گی، دوسرا نکاح نہیں کروں گی۔ حضرت حسن بصری کے درس میں آتی رہی، اسلام کی تعلیمات لیتی رہی۔ نوجوان بیٹا اس کا چھوٹا بڑا ہوتا ہوتا نوجوان ہو گیا۔ بیڈ لک یہ ہوئی کہ وہ جو بچہ نوجوان ہوا اس کو صحبت اچھی نہیں ملی، صحبت اچھی نہیں ملی۔ اور آج بھی ہماری نوجوان نسل جو بگڑنے کے راستے کی طرف گامزن ہے، نافرمانیوں کے راستے کی طرف گامزن ہے، اس کی بنیادی وجہ ان کی صحبت کا ٹھیک نہ ہونا ہے۔ اپنے بچوں کی صحبت پہ نظر رکھو، ان کے دائیں بائیں بیٹھنے اٹھنے والے کون ہیں، ان کے پاس آنے جانے والے کون ہیں، ان کے کلاس فیلوز کون ہیں، ان کے رابطے میں کون ہیں۔ یہ جس کی صحبت جتنی ستھری ہوگی اس کا عمل اتنا ستھرا ہوگا، کیونکہ صحبت کے ڈائریکٹ اثرات ہوتے ہیں بندے کے وجود پہ۔ حتیٰ کہ امام غزالی نے یہاں تک لکھا اگر کوئی بندہ جانوروں میں رہتا ہے، جانوروں میں، تو اس کی زندگی اور شخصیت میں جانوروں کے اثرات آ جاتے ہیں۔ امام غزالی کہتے ہیں اگر کوئی بندہ گھوڑوں کے پاس رہتا ہے، گھوڑوں کے پاس، تو وہ بہادر ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ بہادر ہوگا۔ اگر کوئی اونٹوں کے پاس رہتا ہے تو اس میں ضد زیادہ ہوگا، اس میں ضد زیادہ ہوگا۔
اور جو بھیڑ بکریوں کے پاس رہتا ہے اس میں صبر زیادہ ہوگا، اس میں صبر زیادہ ہوگا۔ تو یہ امام غزالی نے اثرات کے باب میں جو ہے یہ بات لکھی۔ تو اگر جانوروں کے اثرات ہیں تو پھر انسانوں کے بھی اثرات ہیں، انسانوں کے بھی اثرات ہیں۔ اور یہ جو اولیاء کرام اپنے پاس آنے والوں کو برکت دیتے ہیں، فیض دیتے ہیں، وہ کوئی شاپر میں پڑی چیز نہیں ہوتی، وہ اثر ہوتا ہے کہ ان کا باطن وہ طہارت کے عمل سے گزر چکا ہوتا ہے، ان کا باطن نور کے درجے پہ ہوتا ہے، وہ جو اپنے پاس سینے سے لگاتے ہیں اس کے سینے کو بھی طہارت کے درجے پہ لگا دیتے ہیں، پاک کر دیتے ہیں۔ تو حضرت حسن بصری کی اس شاگردہ کا جو بیٹا تھا اس کی صحبت بگڑ گئی، اکیلا بیٹا تھا، ماں پریشان ہے، روتی ہے، یا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے۔ بچہ ہے کہ دن بدن سنورنے کی بجائے بگڑتا چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، بگڑتا جا رہا ہے۔ آپ نے حضرت امام حسن بصری سے آ کے عرض کیا، حضور میرا بیٹا ہے اور میرا تو کل سرمایہ یہ ہے، میرا مستقبل یہ ہے، میرا سہارا یہ ہے، اس کی خاطر تو میں نے دوسری چھت نہیں لی، اس کی خاطر میں نے دوسرا سایہ نہیں لیا، اور یہ بیٹا کہ جس کی خاطر میں نے اتنی قربانی دی وہی بگڑ گیا۔ حضرت امام حسن بصری نے اس بیٹے کو بلایا، سمجھایا، لیکن اثر نہیں ہوا۔ وقت آیا کہ گناہ کی لت ایسے پڑی، بے حیائی کی طرف ایسے راغب ہوا کہ اپنے آپ کو کئی بیماریاں لگوا بیٹھا، کئی بیماریاں لگوا بیٹھا، ایڈز وغیرہ ہو گیا، طاعون ہو گیا۔ ان بیماریوں نے ایسے گھیرا کہ دن بدن موت کے قریب جا رہا ہے، موت کے قریب۔ ماں کو اس کی آخرت کی فکر لاحق ہو گئی۔ یہ بھی کوئی ماں ہوتی ہے جس کو اولاد کی آخرت کی فکر ہوتی ہے، کرنی سب کو چاہیے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ سے بچاؤ۔ ماں کو فکر لاحق ہو گئی کہ چلے میرے بیٹے نے دنیا تو جیسی تیسی گزار لی، کم سے کم اپنی آخرت تو بہتر کر لے۔ کہنے لگی بیٹا اب بھی موقع ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر کے جاؤ، اللہ کے حضور عرض کر دو باری تعالی اگر تو نے صحت دے دی تو میں سچی توبہ کرتا ہوں کہ جن گناہوں میں پڑھ کر اس مقام تک پہنچا، یا اللہ آئندہ وہ گناہ نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں گا۔ اس کے دل پہ چوٹ لگی، اثر ہوا ماں کی باتوں کا، کہنے لگا ماں توبہ میں کروں گا لیکن میں توبہ کروں کیسے؟ ماں کہنے لگی میں حسن بصری کو بلاتی ہوں، وہ تجھ سے شرعی توبہ کروائے گا۔ امام حسن بصری کی طرف ماں آئی، آپ نے جانے سے انکار کر دیا، کہا تیرا بیٹا بڑا ضدی مزاج ہے، تیرا بیٹا بڑا ڈیٹھ ہے، وہ کسی کی بات نہیں مانتا، اگر میں گیا اور اس نے توبہ نہ کی تو میرے لیے شرمندگی ہوگی۔ آپ نے جانے سے انکار کر دیا۔ ہوا یہ کہ چند گھڑیاں گزرنے کے بعد وہ بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ادھر حسن بصری سوئے ہوئے تھے گھر میں، رب کی طرف سے حسن بصری کو بتایا گیا، آئے حسن بصری تو کیسا ولی ہے، تو کیسا ولی ہے؟ ادھر میرا ایک ولی فوت ہوا، نہ تجھے مرنے کی خبر ہے نہ جنازے کی خبر ہے، جاؤ اس کی خبر بھی لو اور اس کا جنازہ بھی پڑھاؤ۔ حسن بصری فوراً اٹھے، پتہ چلا کہ وہ نوجوان فوت ہو گیا، فیصلہ کر لیا، لگتا ہے کہ آخری لمحات میں اس نے توبہ کی ہوگی، رب نے توبہ بھی قبول کر لی اور اس کو عزت دینے کے لیے رب نے مجھے بھی پیغام پہنچا دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر اللہ اس نوجوان کو جو ساری زندگی گناہوں میں گزار کے جا رہا ہے، اگر اس کے لیے اللہ اپنی مہربانی اور اپنی مغفرت کا یہ نور نچھاور کر سکتا ہے تو پھر حضور کا امتی ہو، حضور کا چاہنے والا ہو، حضور کا عاشق ہو اور حضور کے دین کا نام لینے والا ہو، اور وہ جب سچے دل سے اللہ کے حضور مغفرت کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، اللہ اس کے لیے بھی مغفرت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ مغفرت والے اس عشرے میں دیکھیں، اگر رحمت والے عشرے میں کوئی غلطی
कोई कोताही सरजद हो गई, तो फिर ये मगफरत वाला अशरा ये खसूसी सेल पैकेज का अशरा है। ठीक है, शर्त ये है कि अपने आप को सच्चे दिल से झुकाना है, तौबा का मजाक नहीं करना। तो सच्चे दिल से अगर कोई झुकता है तो फिर अल्लाह फरमाता है कि मुझे तो वो तौबा करने वाला पसंद ही इतना है, अच्छा इतना लगता है कि जब कोई जमीन पे तौबा करता है अल्लाह फौरन अर्श पे ऐलान करता है, अय्युहल मलाइका ज़य्यना समा व ज़य्यना सिदरतल मुंतहा व ज़य्यनल जन्ना। ऐ फरिश्तों जल्दी करो, आसमान भी सजा दो, सिदरतुल मुंतहा भी सजा दो, आज जन्नत को भी सजा दो। फरिश्ते पूछते हैं बारी ताला, क्या आज कोई मेहमान आने वाला है, आज किसी का दौरा है, आज किसी की यहां पे कोई चक्कर सैर है? अल्लाह फरमाते नहीं नहीं, आना किसी ने नहीं, दौरा किसी का नहीं। इन्नल अब्दा, मेरे एक बंदे ने सालाहत ली फिद दुनिया, उसने मेरे साथ दुनिया में सुलह कर ली है, मैं रब उसकी सुलह पे इतना खुश हो चुका हूं, इतना खुश हो गया हूं कि उसके लिए सब कुछ सजा रहा हूं। तो वो हमारे तौबा करने पे खुश होता है, हमारे सुलह करने पे खुश होता है। ये कोई दुनिया का मामला नहीं है कि एक मर्तबा मांगे, दो मर्तबा, तीन मर्तबा मांगे, वो खुद इनकार कर दे। रब का मामला और है कि उसके दरवाजे पे जो जितना आता है और जो जितना मांगता है अल्लाह उतना खुश भी होते, अल्लाह उतना अता भी करता है। तो इसलिए हमारा माशरा इनफिरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर जिन गुनाहों में मुब्तला है वो मैंने आपको हदीस की रोशनी में बता दिए कि हदीस की रोशनी में ये सारी चीजें उन गुनाहों के नतीजे में आ रही हैं, जाहिर हो रही हैं, जिनकी निशानदेही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले बयान कर दी। और जब भी उम्मतों में यह बिगाड़ पैदा होता है अल्लाह किसी न किसी शक्ल से अजाबी कैफियत जो है वो उनको दे देता है। और आज देखें, हर तरफ एक बेअमनी का माहौल है, हर तरफ बेसकूनी है, बेरोजगारी है, माल की किल्लत है, कई जगहों पे कातसाली है। 32,000 मुसलमान गजा में जो है वो शहीद हो चुके, 32,000 मासूम बच्चे, औरतें, मर्द, और इतना जुल्म के मैं कहता हूं इंसानियत शर्मा जाए। दीवारों में फंसे बच्चे, मलबे के नीचे फंसे बच्चे, उनको रहम ही नहीं आ रहा। और इन सारे मामलात में जहां पे एक इस्लाम और कुफर का निजाम है और उसके दरमियान एक जंग है, वहां पर अहले इस्लाम के लिए यह सोचने का मौका है कि कहीं हमारी कोई गलती, हमारी कोई कोताही रब की रहमत को नहीं रोके हुई, अगर रोके हुए है तो आओ अल्लाह के हजूर इज्तिमाई और इनफिरादी तौबा करें ताकि अल्लाह की रहमत और मगफरत वो उम्मत मुस्लिमा की तरफ मुतवज्जे हो और अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। वाखिर दावा।